السلام علیکم لسنرز اینڈ ریڈرز میں یوٹیوب چینل امسا ناول میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں۔ ایج ڈفرینس ناول ہے، رومانٹک ناول، کزن میرج بیس ناول، روڈ ہیرو لو سٹوری، اردو ناول، حویلی بیس ناول، فنی بیس ناول ہے۔ لسنرز اپنے کمنٹس اور لائک کا اظہار ضرور کیجیے۔ چلتے ہیں آج کے ایپیسوڈ کی جانب۔ ماما کی جان، وہ پیار سے کہتی، اس کے چہرے پر جھکی اور اس کے گال پر اپنے لب رکھ دیا۔ اچانک اسے یاد آیا وہ تینوں ناشتے کے بعد لان میں آ گئے تھے۔ آویز شاہ ایک چیئر پر بیٹھا کسی سے فون پر بات کر رہا تھا اور وہ دونوں ایک ٹیبل کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ آویز شاہ ایک چیئر پر بیٹھا کسی سے فون پر بات کر رہا تھا، دونوں ایک طرف کھیل رہے تھے۔ محبت پاش نظروں سے دونوں کو دیکھتا رہا۔ کتنی مکمل ہو گئی ہے نا میری زندگی۔ وہ ان کو بہت محبت کی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ کال ختم کرتا ہوا اٹھ کر ان دونوں کے پاس آیا جو پھولوں کی کیاری کے پاس ہری بھری گھاس پر بیٹھے تھے۔ مہروش ایک پھول توڑ کر روحان کے منہ پر پھیرنے لگی تو وہ کھلا دیا۔ آویز بھی ان تک پہنچا ہی تھا کہ وہ ایک پل سنبھل گئی۔ پل میں مسکراہٹ آویز شاہ کی مسکراہٹ سمٹی۔ کچھ دیر پہلے چہرے پر نرمی پہ پڑتی انتہائی غصے سے بدلی تھی۔ اس کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ وہ تیزی سے آگے بڑھتا اور مان سے سامنے جا رہا تھا۔ تمہارے بھائی کو میں نے مارا ہے نا؟ اگر تم مرد ہوتے ہو تو بدلہ بھی تم مجھ سے لے لیتے کیا؟ بزدلوں کی طرح مردوں کی لڑائی میں عورتوں کو گھسیٹا۔ ارمان خانزادہ اس کے بالکل سامنے تھا۔ مہروش کی آواز پر تیزی سے کھڑی ہوتی ان دونوں کے پاس آئی تھی۔ بزدل میں نہیں، بزدل تم لوگ ہو۔ ہم نے تو آپشن دیے تھے نا تم لوگوں کو۔ تم نے خود ہی اپنی بہن کو آپ پر فوقیت دی تھی تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ اویشا غصے سے اسے دیکھتا ہوا بولا تو ارمان اسے اگنور کرتا ہوا۔ مہروش کا ہاتھ سر تھام گیا تھا۔ میں اسے لے کر جا رہا ہوں، پہلے تو میرے خلاف کوئی ثبوت ڈھونڈو اور پھر جب ثبوت مل جائے تو سیدھا میرے پاس آ کر میرے سینے پر گولیوں سے چھلنی کرنے دینا، میں اف نہیں کروں گا۔ وہ اویشا کی لہو رنگ آنکھوں میں آنکھیں گاڑتے ہوئے کہتا ہوا مہروش کو موڑنے لگا تھا۔ اویشا نے آگے بڑھ کر مہروش کا ہاتھ اس کے ہاتھ سے الگ کیا، اسے اپنے پیچھے کرتا ہوا خود سے آگے ہوا اور سنجیدگی سے ارمان خانزادہ کو دیکھا۔ پنچایت کا فیصلہ تو بدل نہیں سکتے۔ اور پھر آویشا انتہائی سختی سے بولا تھا۔ مہروش اس کے پیچھے کھڑی تھی، اچانک آگے ہوئی۔ آپ ایسے بات نہیں کر سکتے میرے لالا کے ساتھ، وہ شکوہ کرنا نظروں سے اویس کو دیکھتی ہوئی بولی۔ اویشا گہری نظروں سے اسے دیکھتی خاموش رہنے کا اشارہ کیا تو بے بسی سے اسے دیکھنے لگی تھی۔ مہروش تم چل رہی ہو یا نہیں؟ ارمان خانزادہ آویز کو سرے سے نظر انداز کیا، اس کی طرف مڑتا ہوا برہمی سے بولا۔ آویز کا تو دل کیا کہ اس کے منہ پر دو تین لگا کر اسے حویلی سے باہر پھینک دے، مگر وہ مہروش کا ری ایکشن دیکھے کے لیے پل پل کو ٹھہرا تھا۔ مہروش نے بے بسی سے ان دونوں کو دیکھا جو ایک طرف جان سے پیارا بھائی اور دوسری طرف نیا نیا عشق۔ بے شک وہ اپنے بھائی سے بہت پیار کرتی تھی، مگر وہ کیسے اویشا کا احسان بھلا دیتی؟ وہ جانتی تھی کہ خون بہا میں جانے والی لڑکیوں سے کس قدر برا سلوک کیا جاتا ہے، مگر اویشا نے اسے کچھ بھی تو نہیں کہا تھا، بلکہ اس کی فیملی نے بھی مہروش کو بالکل اپنا سمجھ لیا تھا۔ کیسے یوں بیچ میں وہ سب حویلی سے اٹھی جو ان لاش کر کے ان کی طرف بڑھے تھے تو وہ راہ میں ساتھ ملتے ہوئے بے وفائی کر جاتی۔ اس وقت وہ ارمان خانزادہ کی آنکھوں میں انا اور جنون سب دکھ رہی تھی جو صرف اویس شاہ کو نیچا دکھانے کے لیے جانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اگر یہ محبت اتنی ہی تھی تو اسے بھیجا ہی کیوں تھا؟ نہیں لالا میں نہیں آ سکتی، جو بھی ہے اویزہ میرے شوہر ہیں اور میں آپ کی ضد کی وجہ سے اپنا گھر خراب نہیں کرنا چاہتی۔ وہ بظاہر سنجیدگی سے بولی اور مگر اس کے اندر ٹوٹ پھوٹ پہ ہی واقف تھی۔ اپنے لالا سے اس طرح سخت الفاظ کہتے اس کے دل میں کچھ ضرور ہوا تھا، مگر وہ کہہ نہیں سکی۔ وہ ارمان خانزادہ کے ضدی مزاج سے واقف تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اسے وقتی غصہ آئے گا، مگر وقت کے ساتھ ساتھ وہ بھول جائے گا۔ ٹھیک ہے جیسے تمہاری مرضی، لیکن میں ارمان خانزادہ آج سے تم پر اپنا ہر تعلق ختم کرتا ہوں۔ تمہیں تمہارا شوہر اور گھر مبارک ہو۔ تمہارا صرف ایک بھائی ہے بہرام، بس میں نے تمہارا کچھ نہیں لگتا۔ بس سنجیدگی سے کہتا آگے چل دیا۔ مہروش اس کے الفاظ یاد کرتے زمین پر بیٹھتی چلی گئی اور گھٹنوں میں سر چھپائے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور آویز تیزی سے اس کے نزدیک آ بیٹھا، اسے کندھوں سے تھام کے اسے لگایا۔ وہ جانتا تھا کہ اس وقت اس نازک جان پر کیا بیت رہی ہوگی، مگر اس کے کہنے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ مہروش روتی ہوئی اس کے سینے سے سر ٹکا گیا اور اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتا ہوا اسے پرسکون کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ رات کے 12 بج چکے تھے۔ ارمان خانزادہ کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ اس کا یوں رات سے نہ آنا عام سی بات تھی، مگر آج وہ صبح سے ہی غصے کے عالم میں حویلی سے باہر تھا۔ سب لاش میں بیٹھے پریشانی سے اس کا انتظار کر رہے تھے۔ صبح سے اس بند تھا اور ابھی کچھ دیر پہلے بہرام خانزادہ ٹرائی کیا اس کی کال نہیں لگ رہی تھی۔ سبھی اس کے مزاج سے واقفیت رکھتے تھے، اس لیے تو سب کو فکر تھی کہ اس نے کچھ نہ غلط کر دیا تو غصے میں اچانک قدموں کی چاہ پر ان سب کی نظریں اٹھا کر دروازے کی طرف دیکھا تو یہاں سے وہ تھکا تھکا سا داخل ہوا۔ بال ماتھے پر بکھرے ہوئے تھے اور غصے اور تھکن کی وجہ سے آنکھیں سرخ ہو رہی تھی۔ ہاتھ پر پٹی دیکھ کر شائستہ بیگم ایک دم
جھنجھلا کر رہ گئی۔ وہ جلدی سے اس کے قریب آئی اور اس کا چہرہ ہاتھوں میں بھر کر اس کی پیشانی چومی اور پھر نم آنکھوں سے اسے دیکھا۔ کیا حالت بنا لی ہے تم نے اپنی ارمان، ذرا سا ہمارے لیے بھی سوچا کرو۔ وہ پرشکوہ نظروں سے بولی تو ارمان اپنی ماں کی طرف دیکھنے لگا اور ان دونوں کے ہاتھ اپنے چہرے سے ہٹاتے ہوئے ان پر اپنے لب رکھے۔ میں بالکل ٹھیک ہوں امی، آپ میرے لیے پریشان مت ہوا کریں، وہ محبت سے کہتا ہوا سب کو نظر انداز کیے سیڑھیوں کی طرف بڑھا۔ واپس آؤ، بہرام خانزادہ کی باروک آواز پر اس کے قدم تھمے تھے۔ جانتا تھا کہ وہ سب اسے سوال کریں گے جن کے جواب دینے اس کے ہرگز دل نہیں کر رہا تھا۔ کیا کیا تم نے وہاں جا کر میرے ازمیر خانزادہ؟ آہستہ مگر سخت الفاظ میں بولے تو اس نے نظریں اٹھا کر انہیں دیکھا۔ ارمان نظریں چراتا ہوا بولا۔ بہرام نے حیرانگی سے اسے دیکھا۔ اس کی شکل بتا رہی تھی کہ وہ کوئی کارنامہ تو ضرور کر کے آیا ہے، لیکن وہ تھا کیا بتانا نہیں چاہ رہا تھا۔ ارمان، یہ فضول کے نخرے نہیں، سیدھی طرح بات کرو ہم سے۔ بہرام سختی سے اس کی طرف دیکھتا ہوا بولا تو ارمان نے گہری سانس بھر لی اور پھر ان کی طرف دیکھا جو اسی کے بولنے کا انتظار میں اسی کو دیکھ رہے تھے۔ میں نے میرے سے کہا کہ گھر آؤ، مگر اس نے کہا کہ وہ میرے ساتھ آ کر اپنا گھر خراب نہیں کرنا چاہتی۔ اس نے آہستہ سے آدھی ادھوری بات کہی تھی۔ پھر تم نے کیا کیا؟ ازمیر خانزادہ جو اس کی بات پر غصے سے پھٹنے والے ہو رہے تھے، خود پر قابو پاتے اسے سوال کیا تاکہ پوری بات جان سکے۔ میں نے اس سے اپنا ہر تعلق ختم کر لیا۔ جہاں تک بات ہے آپ کی تو آپ اپنی لاڈلی سے جیسے چاہے ملے۔ وہ غصے سے کہتا ہوا اٹھ پڑا۔ اس کی بات پر ازمیر خانزادہ نے شائستہ شاہ کو اسے دیکھا جیسے کہہ رہے ہوں کہ تمہاری تربیت۔ وہ بھی نظریں چرا گئی تھی۔ ذرا تو تم دماغ چلا دیا کرو، یہ کوئی طریقہ ہے؟ وہاں وہ بیچاری صرف تمہاری وجہ سے غیروں میں چلی گئی اور تم بجائے اصل قاتل کو ڈھونڈنے کے اس سے تعلق ختم کر آئے ہو۔ تمہیں تو خوش ہو جانا چاہیے کہ وہ لوگ اس کے ساتھ اچھے سے پیش آ رہے ہیں اور وہ واپس نہیں آنا چاہتے۔ ازمیر خانزادہ افسوس اور غصے کے ملے جلے تاثرات سے اسے کہتے ہوئے اٹھ کر اپنے کمرے کی طرف بڑھے تو وہ بھی اٹھ کر تیزی سے اوپر آ گیا تھا۔ ماہر شاہ آفس سے جلدی لوٹ آیا تھا اور آج اس کا ارادہ سب سے بات کرنے کا تھا۔ وہ لاؤنج میں آیا تھا۔ اس نے ملازمہ سے سبز کے متعلق پوچھا تو اس نے بتایا کہ آغا ہاں جان کسی دوست سے ملنے گئے ہیں، سمرین بیگم اور علی خانزادہ اپنے کمرے میں ہیں۔ وہ پہلے روم میں گیا تو شاور لے کپڑے بدلے پھر کمرے سے نکلا۔ اس نے خانزادہ کے روم کے دروازے پر نوک کیا تو انہوں نے اندر بلا لیا۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو علی خانزادہ صوفے پر بیٹھے ٹی وی دیکھ رہے تھے۔ سمرین بیڈ پر بیٹھی کپڑے لپیٹ رہی تھی اور اسے دیکھتے ہی مسکرا دی۔ ایسا بہت کم ہوتا تھا کہ ماہر خانزادہ اسے اپنے کمرے میں بلائے۔ وہ مسکراتا ہوا سمرین بیگم کے قریب آ کر بیٹھا اور کپڑے ان سے لے کر سائڈ پر رکھتا ہوا ان کی گود میں سر رکھ لیا اور جھک کر اس کی پیشانی چومی۔ آج ماں کی یاد آ گئی میرے بیٹے کو؟ وہ مسکرا کر بولی تو ماہر بھی مسکرایا۔ جی مجھے تو اکثر یاد آتی ہی رہتی ہے، مگر جانے کیوں میں اتنا رحم دل کیوں ہوں؟ بابا کا رومانس خراب کرنے کا دل ہی نہیں کرتا۔ وہ شرارت سے ایک آنکھ دبا کر بولا۔ جہاں ایک طرف علی خانزادہ کا کہہ گونجا تھا وہیں سمرین بیگم اچھا نا اس کی ہفت مٹانے کے لیے ہاتر بولا تو علی صاحب بھی ٹی وی کا والیوم بند کرتے اس کی طرف آ کر بعد میں بیٹھ گئے۔ یہی تو میں کہوں کہ تم بغیر کسی وجہ سے کیسے آ گئے یہاں؟ خیر بتاؤ کیا ضروری بات کرنی ہے؟ وہ اسے گھورتا ہوا بولا۔ مجھے شادی کرنی ہے، وہ سنجیدگی سے بولا، جبکہ اس کی بات پر اس کے چہرے پر ان دونوں کے چہرے کھل اٹھے تھے۔ وہ 28 سال کا ہو چکا تھا مگر وہ کبھی بھی شادی کے لیے بات نہیں کرتا تھا۔ وہ دونوں جب بھی اس کی شادی کی بات کا ذکر کرتے تو وہ ماہر بات بدل دیا کرتا تھا۔ ایک ہی تو اولاد تھی ان کی، اس کی خوشیاں تو دیکھنا چاہتے تھے وہ لوگ۔ چلو تمہیں بھی عقل آئی، کوئی لڑکی پسند کر رکھی ہے یا تمہیں ماما دیکھیں؟ علی خانزادہ کے سوال پر اس کی آنکھوں کے سامنے معصوم سا چہرہ آیا تو کے ہونٹ خود بخود مسکرانے لگے۔ مجھے پرویشے سے شادی کرنی ہے۔ علی خانزادہ کی طرف دیکھتا ہوا ان دونوں نے حیرت سے اسے دیکھا۔ بیٹا پرویشے تو بہت چھوٹی ہے، بڑی حویلی میں پہلی، باقی سب بچوں کی شادیاں ہو گئی ہیں، پھر ہی اس کے بارے میں سوچیں گے۔ تمہارے بابا ویسے بھی اسے ابھی پڑھنا ہے، تم اتنا انتظار کیسے کر گئے؟ 28 کے ہو گئے ہو؟ سمرین بیگم نے اسے تفصیل سے سمجھایا تو ان کی گود اٹھتا ہوا ان کا ہاتھ تھام گیا تھا۔ ماما آپ رشتہ تو مانگیں، آپ اتنی چھوٹی بھی نہیں ہے کہ وہ میرا تو جتنی تو ہے اس کا بھی نکاح ہو چکا ہے، ہم بھی نکاح کر لیں گے، رخصتی اگلے سال ہو جائے گی۔ جہاں تک اس کی پڑھائی کی بات ہے تو وہ شادی کے بعد بھی ہوتی رہے گی، میں نے کون سا منع کرنا ہے اسے؟ وہ جلدی سے بولا تو دونوں اس کی بتابی سے پر مسکرا دیے۔ اچھا بھائی جاتے ہیں ہم کل بڑی حویلی، مجھے یقین ہے کہ وہ لوگ انکار نہیں کریں گے۔ علی خانزادہ کی بات پر مسکرا دیا۔ بابا نکاح کی بھی ڈیٹ رکھ لیجیے گا۔ اس کے بعد پر انہوں نے سر ہلایا تو ماہر ان دونوں کو خدا حافظ کہتا ہوا باہر نکل گیا۔ میرا لاؤنج سے باہر نکلی اور اس نے بھی کچھ دیر پہلے ہی سب کے ساتھ ناشتہ کیا تھا۔ پھر سب لوگ اپنے اپنے کاموں کو نکلے تو وہ صوفے پر بیٹھ کر موبائل یوز کر رہی تھی۔ تبھی شائستہ بیگم اس کے پاس آ بیٹھی۔ میرا بیٹا میں اور نورین کچھ گروسری کرنے جا رہے ہیں، میں نے شبنم کو
ملازمہ کو کہہ دیا ہے کہ وہ ارمان کا ناشتہ بنا دے گی، تم ذرا اس کے کمرے میں دے آنا۔ جانتی ہو نظر نہیں پسند ملازمہ اس کے کمرے میں داخل ہو، وہ اس کے پاس آ کر بولی تو میرا نے چونک کر انہیں دیکھا۔ ماما آپ کو پتہ ہے نا وہ کسی سے بات نہیں کر رہے، ایسے میں اگر ان کے روم میں گئی تو بہت میرا بے بسی سے بولی وہ کافی دنوں سے میں کوئی بات نہیں کر رہا، صبح آفس چلے جاتا ہے اور پھر رات کو گھر آتا ہے دیر سے، تمہیں کچھ نہیں کہے گا بیٹا، تم نے کیا کیا جو تم پر غصہ کرے گا؟ وہ اسے دیکھ کر سمجھاتی بولی ابھی تو وہ کچھ کہتی نہیں۔ نورین بیگم لاؤنج میں آئی، چلے بھابھی پھر سے دیر نہ ہو جائے، گھر آ کر کھانا بھی دیکھنا ہے۔ وہ اجلت سے بولی تو شائستہ بیگم بھی مرحا کو کا خیال رکھنے کا کہتی ہوئی ساتھ باہر نکل گئی۔ پیچھے اب وہ سوچ میں غلطان تھی کہ اس کے کمرے میں کیسے جائے۔ مرحا کو بیٹھے کچھ ہی وقت ہوا تھا جب ملازمہ ایک ٹرے تھامے اس تک آئی۔ بی بی جی یہ ارمان صاحب کا ناشتہ ہے۔ وہ بولی نہ جا تو اٹھنا ہی پڑا۔ اس نے ٹرے ملازمہ سے لی اور گہری سانس بھرتی ہوئی سیڑھیوں کی جانب بڑھی۔ وہ ارمان کے روم میں داخل ہوئی تو صوفے پر بیٹھا کسی سے فون پر بات کر رہا تھا۔ مرحا نے دیکھا تو موقع اچھا ہے، اس نے جلدی سے ناشتہ اس کی ٹیبل پر رکھ دیا اور واپسی جلدی والی تھی اور اس کا ہاتھ کسی مضبوط گرفت میں آیا اور اس کا سانس گویا اٹک ہی گیا۔ وہ آہستہ سے پلٹی تھی۔ ارمان نے اس کی آنکھوں کے پاس بیٹھنے کا اشارہ کیا، وہ بھی خاموشی سے چلتی ہوئی صوفے پر آ بیٹھی تھی۔ مرحا نے نظریں اٹھا کر ارمان کے چہرے کو دیکھا جو سنجیدگی سے بات کرنے میں مگن تھا۔ جیسے ہی ٹائم ملتا ہے میں آتا ہوں تمہارے پاس۔ ہاں یار تم جلدی سے جلدی کچھ کرو، میں بس اس جھنجٹ میں جان چھڑانا چاہتا ہوں۔ وہ بہت بیزاری سے بولا تھا۔ ہاں بالکل، خیر تم بعد میں بات ہوگی، خدا حافظ۔ اس نے بات مکمل کرتے ہوئے ختم کرتے ہوئے فون سائڈ پر رکھا اور اس کی طرف دیکھا تھا۔ مرحا اس کی گہری نظروں پر خود کو لب چباتے ہوئے بولی ارمان کے ڈائریکٹ سوال پر اس نے آہستہ سے نظریں اٹھا کر اس کی آنکھوں میں جگہ۔ اسے حیرت ہوئی تھی کہ ارمان کے اس سوال پر جانتی تھی کہ اگر وہ نہ کہتی تو ارمان ہاں زیادہ اسے بد کردار کہنا تھا اور اپنے شوہر سے محبت نہیں کرتی، اس کا مطلب کسی غیر مرد سے محبت کرتی ہوگی۔ وہیں دوسری طرف وہ کہتی تو ارمان نے اسے بد کردار کہنا تھا، کسی مرد سے شادی سے پہلے کیوں دل میں رکھتی ہے؟ مگر مجبور تھی، کوئی جواب تو دینا ہی تھا۔ اس نے ارمان کو دیکھا جو مضطرب سا اسے دیکھ رہا تھا۔ مرحا نے آہستہ سے اس بات پہ سر ہلا دیا، پھر ارمان کی آنکھوں میں دیکھا جہاں اس کے لیے تمسخر کا تاثر نمایاں تھا۔ جو بھی میں کہوں وہ کر سکتی ہوں، وہ پھر سے بولا تو مرحا نے اسے حیرت سے دیکھا، پتہ وہ اب اسے کیا کروانا چاہ رہا تھا۔ جی میں کر سکتی ہوں، وہ دھیمی آواز میں بولی تو ارمان نے سر ہلایا۔ تم مروج سے اپنا تعلق ختم کر لو، ارمان نے سنجیدگی سے کہا تو مرحا نے چونک کر اسے دیکھا۔ ارمان یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں کیوں کروں گی ایسا؟ وہ میری بہت اچھی دوست ہے، وہ لڑکھڑاتی ہوئی بولی تو اچانک ارمان کی آنکھوں میں خون اترا تھا۔ ارمان اس کی کمر پر ہاتھ ڈالے اسے سختی سے اپنے قریب کیا اور اس کی آنکھوں میں اپنی آنکھیں ڈالی اور اس کی حرکت پر مرحا کا دل دھک دھک کرنے لگا تھا اور اس کی نظروں کی تاب نہ لاتے ہوئے وہ اپنی آنکھیں جھکا گئی جبکہ جسم ہولے ہولے کپکپا رہا تھا۔ تم ایسا اس لیے کرو گی کیونکہ میں تمہارا شوہر ہوں اور اسے اپنا رشتہ ختم کر چکا تو تم بھی کوئی تعلق نہیں رکھو گی، بات ختم۔ وہ اس کے چہرے کے بالکل قریب آتا اپنا چہرہ اٹل لہجے میں بولا تو مرحا نے بامشکل نظریں اٹھا کر اسے دیکھا تو ارمان آپ کی بہن ہے، وہ آپ کا غصہ بکتے ہیں کچھ دنوں تک اتر جائے گا، ایسے میں کیسے اسے تعلق ختم کر لوں؟ وہ بہت بمشکل سے ہمت کرتی ہوئی بولی یہی محبت تھی تمہاری؟ ارمان تنزیہ نظر سے اس کی طرف دیکھا اور اس کی بات پر مرحا کے دل میں کچھ ہوا۔ وہ اس کی بات پر محبت پر شک کر رہا تھا، وہ ایسا ہرگز نہیں چاہتی تھی۔ نہیں ارمان میں سچ میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں، لیکن محبت میں یہ لیکن نہیں ہوتا، لوگ تو محبوب پر جانوار دیتے ہیں، تم صرف ایک لڑکی کو نہیں چھوڑ پا رہی۔ ارمان اس کی بات درمیان میں ہی کاٹتے ہوئے افسوس سے بولا تو مرحا نے نظریں جھکا لی۔ وہ جان بوجھ کر اسے ایموشنل بلیک میل کر رہا تھا۔ ٹھیک ہے، جب تک آپ خود نہیں کہے گی میں مروج سے بات نہیں کروں گی، وہ ہار مانتی ہوئی بولی اور اس کی بات پر ارمان مسکرا دیا۔ اچانک ہی ارمان نے اس کی نرمی سے اسے لگایا تو وہ حیران ہوئی تھی، یہ اس کی زندگی میں پہلی دفعہ ہوا تھا کہ ارمان خانزادہ اسے اپنے سینے سے لگایا تھا۔ دونوں کے دل ایک دوسرے کی قربت میں زور زور سے دھڑک رہے تھے۔ 2 منٹ بعد ارمان کو اپنے بے اختیاری کا احساس ہوا تو آرام سے اسے علیحدہ کیا۔ آپ ناشتہ ٹھنڈا ہو رہا ہے، آپ ناشتہ کر لیں، میں چلتی ہوں، وہ جلدی سے کہتی ہوئی باہر نکلی تو وہ ناشتے کی طرف متوجہ ہوا اور اس کے روم سے نکلتے ہی مرحا نے گہری گہری سانس بھری تھی اور اس کے ہونٹوں سے مسکراہٹ جدا نہیں ہو رہی تھی، دل میں جیسے سرشار ہو گیا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ جب ارمان کا غصہ ٹھنڈا ہوگا تو مروج بھی ٹھیک ہو جائے گی، اس لیے اسے اس بات کی ٹینشن ہرگز نہیں تھی۔ مروج اب ڈاکٹر کو ڈرپ لگا رہا تھا، مروج کو بھی ڈاکٹر ڈرپ لگا رہا تھا۔ ارمان کے جاتے وہ سخت بخار میں تپنے لگی تھی، پھر عائشہ اسے روم میں لایا تھا اور ڈاکٹر کو بلایا۔ ڈاکٹر نے کہا تھا ٹینشن کی وجہ سے اسے بخار ہو گیا تو آپ تو اس کی پریشانیاں دور کرنے کی کوشش کریں۔ سبھی اس کے کمرے میں موجود تھے، روحان اس کے بالکل پاس آ کر بیٹھا، اس کا ہاتھ تھاما تھا۔ بیٹا کیا پریشانی لی ہے آپ نے؟ نورین شاہ فکر مندی سے اسے دیکھتے ہوئے بولی۔ اس نے نم آنکھوں سے ایک نظر عائشہ کو دیکھا
پھر ان کی جانب میں توجہ ہوئی. کچھ نہیں آنٹی، بس ایسے ہی. اسے بات نہیں کر بن رہی تھی کہ خاموش ہوگی. مروش، اب احتیاط رکھنا، بچے کو پریشانی ہوتی ہے تو اویس شاہ سے شیئر کیا کرو. دماغ پر سوار کرو گی تو بیمار ہو جاؤ گی. رابعہ بیگم نے آگے بڑھ اس کی پریشانی چن کر محبت سے کہا تو اس نے اس بات پہ سر ہلایا. جی آنٹی، وہ دھیمی آواز میں بولی اور اس نے سب سے زیادہ گریزنا مناسب نہیں سمجھا اور اسے پیار کرتے ہوئے اپنے کمرے میں چلے گئی. ہارون اور روحان بھی ساتھ لے گئی تھی. سوہا روحان کو ساتھ لے گئی تھی اور میر آفس میں. لالا، ایسے کیوں کیا آپ نے میرے ساتھ؟ آویز، ماما میں کیا کروں؟ سب نے میرے ساتھ چھوڑ دیا. سب نے. میں کیسے زندہ رہوں گی؟ وہ اویس کے کندھے پر رکھے ہوئے مصنوعی آواز میں بولی. آج اسے اپنا آپ بہت اکیلا محسوس ہو رہا تھا. کون تھا اس کا اپنا؟ اس کی قربانی کم تھی جو وہ لوگ ابھی بھی اسے خوش نہیں تھے. مہروش، میں ہوں نا تمہارے پاس میری جان. اپنے شوہر کے ہوتے ہوئے تمہیں کسی دوسرے کے سہارے کی ضرورت نہیں ہے. جہاں تک اس ارمان کی بات ہے تو وہ اسے بھول جاؤ. اگر تم سے تعلق ختم کر چکا ہے تو تمہیں بھی اس بات سے فرق نہیں پڑنا چاہیے. اویس نے محبت سے اس کے گرد باہیں پھیلا کر اسے سمجھایا تھا. آپ مجھے حویلی لے جائیں نا، میں سب کو منا لوں گی. ارمان اسے بہت توجہ سے دیکھ رہے تھے. وہ پھر سے روتی ہوئی بولی تو اویس نے اسے اس سے لا کیا اور اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں بھرا. مہروش، میں چاہوں گا کہ میرے سامنے ان سب کا ذکر کبھی بھی مت کرنا. میں نفرت کرتا ہوں تمہاری فیملی سے، شدید نفرت. اویس شاہ اس کی آنکھوں میں دیکھنا سنجیدگی سے بولا. اویس پلیز ایک دفعہ ملوا دیں، پھر میں آپ کو کبھی بھی تنگ نہیں کروں گی. اویس، میری آخری بات مان لیں. وہ گڑبڑاتی ہوئی بولی تو اویس نے تڑپ کر اس کی آنکھوں میں لب رکھے. مہر ضد مت کرو، طبیعت خراب ہو رہی ہے، تمہاری میڈیسن لے کر سو جاؤ. اویس آہستہ آہستہ اٹھتا ہوا اس کی میڈیسن نکالنے لگا تھا جبکہ وہ نم آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی. وہ جانتی تھی کہ اس کی بات کبھی نہیں مانے گا، اس لیے خود ہی کنٹرول کرنے کی کوشش کرنے لگی. اویس نے قریب آ کر اسے میڈیسن پکڑا کر اس نے خاموشی سے پی لی. پانی پینے کے بعد وہ آرام سے بیٹھ کے اور لیٹ گئی تھی. اویس نے لائٹ آف کر دی اور خود بھی اس کے پاس لیٹا تھا. نرمی سے اس کے قریب آ گیا تھا اور اس کے بازو پر رکھا. وہ ضبط سے گھورتی ہوئی اس کی گردن پر سر رکھ کر رونے لگی تھی. اویس نے اس کی حالت سمجھتے ہوئے اسے رونے دیا تھا اور ساتھ ساتھ اس کی کمر بھی تھپ تھپا رہا تھا. بس مہروش، بس کرو میری جان. وہ اسے تکیے پر لوٹاتا ہوا. اس کے راستے اتنے قریب تھے کہ دونوں کی سانسیں ایک دوسرے کے لبوں سے ٹکرا رہی تھی. اویس شاہ اپنے جذبات پر قابو پانا مشکل ہو گیا تھا. اس نے نرمی سے اس کی آنکھوں کو چوما اور اس کے لمس میں اتنی نرمی اور اتنا سکون تھا کہ مہروش اپنے غم بھول کر اس کے لمس میں کھو گئی تھی. اویس نے دونوں ہاتھ اس کے گرد رکھے تھے اور وہ اس کی آنکھوں سے ہٹتا ہوا اس کے تھوڑے پر لب رکھ چکا تھا. مہروش نے تو سانس لینا بھی دشوار ہو گیا تھا اور اس کی ہلکی ہلکی بیڑ اس کے لبوں پر لگ رہی تھی. اس وقت خانزادہ ہاؤس میں سبھی لاؤنج میں بیٹھے تھے اور ابھی سب ڈنر کر کے چائے پی رہے تھے. لڑکیاں ایک طرف بیٹھی باتیں کر رہی تھی، مرد حضرات کاروبار کی ڈسکشن میں مصروف تھے. نورین اور شائستہ بیگم اپنی باتیں کر رہی تھی اور تبھی ازمیر خانزادہ کا فون بجا تو انہوں نے فون ریسیو کیا. وہ فون آ کر شائستہ بیگم کی طرف بولے اور سر ہلاتی کچن کی طرف کی تاکہ چائے وغیرہ کا انتظام کروا لیں. اس وقت آ رہے ہیں؟ کوئی خاص بات ہے کیا؟ زبیر خانزادہ اور ازمیر صاحب کو سوالی نظروں سے دیکھتے ہوئے. پتہ نہیں کیا کچھ، بس اتنا کہا کہ ہم سب آ رہے ہیں. 10 منٹ بعد وہ سب پہنچ گئے تھے. سب لوگ لاؤنج میں جمع تھے. ملازم چائے وغیرہ رکھ کر جا چکے تھے. بہرام اس کی طرف بڑھا اور ماہر مسکراتا ہوا آہستہ سے آواز میں بولا جبکہ نظر تھوڑی دور بیٹھی پلوشی پہنتی. ہم تو بڑا تیز نکلا، ابھی تک جو کام میں نہیں کر سکا کچھ دنوں میں ہی کر دکھایا. بہرام اس سے متاثر ہوا تھا. شاید بس اب تیری فیملی نگاہ کے لیے مان جب مزید قریب ہوا. ماہر خانزادہ پریشانی سے بولا. نظریں ابھی بھی اس نازک لڑکی پر تھی جو اسے پیشانی پر پانی پریشانی سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی. اس کی حرکت پر جہاں ماہر مسکرا دیا، بہرام اس کی طرف گھورتا ہوا دیکھ رہا تھا. تو یہ شرم نہیں آ رہی میرے سامنے میری بہن کو گھورے ہو؟ ایسے دوستوں تو دشمن کی کیا ضرورت ہی نہیں ہے. ماہر ناراضگی سے بولا تو بہرام اسے گھور کر دیکھا. نکاح کے بعد چاہے جیسے بھی دیکھ لینا لیکن ابھی خود پر قابو رکھو. بہرام سنجیدگی سے بولا تو ماہر نے اسے دیکھا. اور اپنے بارے میں کیا خیال ہے جو سیرت کے بازو پکڑ لیتے ہو؟ بچی بیچاری کتنا ڈر جاتی ہے، یہ بھی سوچا ہے کبھی تم نے؟ ماہر جل کر اس کی حرکتیں یاد دلائی تو بہرام نے ایک محبت بھری نظر سیرت پر ڈالی. میری مرضی میں جو بھی کروں، تجھے بچی کی فکر کرنی کی ہرگز ضرورت نہیں. وہ تو اپنی فکر کر کے بابا کیا جواب دیتے ہیں. بہرام اس کا دھیان اپنی طرف لا کر اللہ خیر کرے دل ہی دل میں بولا.
زبیر آج ہم یہاں کسی مقصد کے لیے آئے ہیں؟ حبیب خانزادہ نے بات شروع کی تو تمام ہی افراد خاموش ہو گئے تھے۔ تب سب تجسس میں ایک دوسرے سے ایک کے انتظار میں تھے۔ کیسا مقصد چاچو؟ زبیر خانزادہ نے الجھ کر انہیں دیکھا۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ دراصل ہم ماہر کے لیے پرورشہ کا ہاتھ مانگنا چاہتے ہیں۔ ہم لوگوں کو تو کوئی اعتراض نہیں، ان کی بات تھی اور تم پلوشے کا۔ پلوشے نے تیزی سے نظریں پھیر لیں اور اس سے اب مزید بیٹھنا دشوار ہو رہا تھا۔ وہ تو جلدی سے اٹھی کمرے کی طرف بڑھی تھی۔ سبھی اس کی فطری شرم کا سوچ کر مسکرائے تھے۔ نہیں چاچو، شاید میں پلوشے کے لیے ماہر سے اچھا لڑکا کبھی نہ ڈھونڈ پاتا۔ میری طرف سے ہاں ہے، آپ بڑے لالا سے پوچھ لیں، انہیں کوئی اعتراض نہیں۔ زبیر خانزادہ مسکراتے ہوئے بولے تو سبھی ازمیر خانزادہ کو دیکھنے لگے۔ مجھے کیا اعتراض ہونا ہے بھلا؟ ہمیں کوئی اعتراض نہیں اور مجھے یقین ہے پلوشے ہماری بات سے انکار نہیں کرے گی۔ ازمیر خانزادہ کی بات پر ماہر کا دل کر رہا تھا کہ اٹھ کر جملہ شروع کر دے، تم لوگ اگر چاہو تو نکاح کی تاریخ رکھتے تھے، رخصتی بعد میں ہو جائے گی۔ علی خانزادہ کی بات پر دونوں بھائیوں نے سر ہلا لیا۔ اصل میں پلوشے بھی بہت چھوٹی سی ہے اور اس کا خواب ہے کہ وہ اپنی خود کی اسٹیبلشمنٹ کے لیے بزنس کرنا، اور اس کے ابھی 3 سیمسٹر رہتے ہیں، پھر ہی اسے بزنس کی ڈگری ملے گی۔ کچھ دنوں تک ہم اس کی کمپنی کی کنسٹرکشن شروع کروانے ہی والے ہیں، اس لیے بے شک ہم لوگ نکاح بھی کر لیں، مگر رخصتی 2-2.5 سالوں کے بعد ہی ممکن ہے۔ ازمیر خانزادہ نے تفصیل سے بات سے آگاہ کیا۔ اس سے کی اللہ کمپنی اور بزنس کا سوچ کے ماہر کے اندر سے آگ بھڑک اٹھی۔ بڑے بابا، اب ہمارے خاندان کی لڑکیاں آفس میں جایا کریں گی؟ ماہر سنجیدگی سے بولا، جبکہ سب نے اسے حیرت سے دیکھا۔ بے شک وہ سب خود ہی سے اچھی طرح واقف ہیں، تو سبھی ان چاروں پر ہمیشہ ہی یقین تھا، اور یہ بات سبھی جانتے تھے کہ ماہر لڑکیوں کے معاملے میں کس قدر سخت ہے۔ سمری بیگم تو شکر ادا کرتی تھی کہ ان کی کوئی بیٹی نہیں ہے، اگر ہوتی تو ماہر اسے 7 پردوں میں چھپا دیتا۔ ماہر بچے، جب آپ کا اپنا کردار صاف ہوتا ہے نا تو آپ ہی صاف رہتے ہیں۔ مجھے پلوشے پر یقین ہے، اس لیے اسے اجازت دی۔ علمان اور بہرام بھی خیال رکھا کریں گے اس کمپنی کا۔ بیٹا، ہم یوں بچیوں کو قید نہیں تو رکھ سکتے۔ ازمیر خانزادہ نے نرمی سے اسے سمجھایا، میں جانتا ہوں وہ معصوم اور پاک ہے، مگر آپ باہر کے ماحول سے واقف نہیں ہیں۔ بڑے بابا، کوئی بھی لڑکی بری نہیں ہوتی، باہر کا ماحول اسے خراب کر دیتا ہے۔ بیٹا، آپ تینوں ہوں گے تو نہ اس کے ساتھ کسی کی ہمت نہیں ہوگی اس پر بات کرنے کی۔ ویسے ہم کوشش کریں گے کہ ہماری کمپنی میں اتنا بڑا بزنس تیار ہو جائے۔ زبیر خانزادہ نے اسے دیکھتے ہوئے کہا تو اسے مزید بحث کرنا مناسب نہیں لگا۔ ماہر سر ہلاتا خاموش ہو گیا، جبکہ دماغ سے غصہ پھینک رہا تھا۔ میرے خیال سے اسی جمعے کو نکاح رکھتے ہیں۔ علی خانزادہ نے بات ختم کرتے ہوئے سب کا دھیان اپنی طرف دلوایا تھا۔ بالکل، جمعے کا دن بابرکت ہے اور وہی ٹھیک رہے گا۔ ازمیر خانزادہ ان کی تائید کرتے ہوئے بولا تھا اور سب بہت خوش تھے۔ میرحت سیرت اور نکاح سنتے ہوئے خوش ہو گئی تھی۔ بہت عرصے کے بعد ان کی حویلی میں کوئی فنکشن بننے جا رہا تھا، مگر پھر بھی مروج کی غیر موجودگی کا سوچتے سبھی اداس ہو گئے تھے۔